بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ سبق پڑھایا جائے گا پارہ لن تنالو یعنی قرآن شریف کا چوتھا پارہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 157 سے آج کا سبق پڑھایا جائے گا۔ اس سے قبل آیت نمبر 156 تک سبق پڑھایا گیا، لیکن اس سبق میں یہ آخر کا یہ جو لفظ ہے، الفاظ، یہ چھوٹ گیا تھا، تو اس لیے آج کا جو سبق میں پڑھاؤں گا اس جگہ سے، صفحے کی شروعات سے یہاں سے پڑھاؤں گا۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی چھوٹا سا جملہ چھوٹنی نہیں چاہیے، باقی لفظ بلفظ، حرف بحرف قرآن شریف سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک اللہ تبارک و تعالی پورا کروائے۔ تو چلیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سبق کے سلسلے کو خیر و عافیت کے ساتھ جاری رکھے اور امت کے افراد، امت مسلمہ کے افراد جو کہ قرآن شریف سے محبت رکھتے ہیں، قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس سبق کے سلسلے کو مفید اور کارآمد بنائے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائیوں تک قرآن شریف کی اس تعلیم کو اللہ تبارک و تعالی پہنچائے۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، یا ہا پیش یوہ، یا کھڑی زر یی، یوہ یی، واو زبر و، یا پیش یو، میم یا زر می، تا پیش تو، و یمیتو، واللہ یحیی و یمیتو، وقف کی حالت میں و یمیت، واللہ یحیی و یمیت۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، واللہ بیما، تا عین زبر تا، میم زبر ما، لام واو پیش لو، نون زبر نا، تعملون، با زبر با، صاد یا زر سی، بصی، رادو پیش رن، بصیرن، وقف کی حالت میں بصیر، واللہ بما تعملون بصیر۔ اب یہاں سے رواں پڑھتا ہوں۔ واللہ یحیی و یمیت، واللہ بما تعملون بصیر۔ تو چلیے اب آیت نمبر 157۔ واو زبر وا، لام زبر لا، حمزہ نون زیر ان، ولا ان، یہ نون ساکن کے بعد یہ قاف آیا، اس جگہ پہ اخفا ہوگا۔ 15 حروف اخفا ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نورانی قاعدہ کے سبق میں
اچھے طریقے سے اس کو بتایا اور سمجھایا گیا ہے۔ تو نون ساکن یعنی وہ نون جس پہ جزم ہو، اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے، جیسے یہاں پہ قاف آیا ہے تو اخفا ہوگا۔ اخفا کی مثال اردو میں دی جاتی ہے، جیسے ہم لوگ پنکھا بولتے، پنکھا، تو نون پے کے بعد نون آیا، وہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف، تو وہاں پہ ناک میں آواز جا رہی ہوگی، پنکھا یعنی ناک میں آواز جا کر کے چھپ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ کہیں گے وَلَئِن، ان صاف صاف وَلَئِن یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ جیسے پنکھا پنکھا تو وَلَئِن قُتِلْتُمْ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، صاف صاف وَلَئِن اگر بولتے ہیں تو غلط ہو جائے گا اس جگہ پہ، بلکہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ تھوڑی سی ناک میں آواز کو، نون کی آواز کو چھپانا ہے، اسے اخفا کہتے ہیں۔ قاف پیش قو، تا لام زیر تل، تا میم پیش تم، قتلتم، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، فا یا زیر فی، سین زبر سا، با یا زیر بی، فی سبی، یہ دیکھیں یا ساکن سے قبل زیر، یہاں بھی یا ساکن سے قبل زیر، یہ دونوں یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فی سبی، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا حاضر ہی، فی سبیل اللہ، حمزہ واو زبر او، میم تا پیش مت، تا میم پیش تم، او مت تم، لام زبر لا، میم غین زبر مغ، لمغ، فا زیر فی، را زبر را، تا میم 2 پیش تم، لمغفرتم، لمغفرتم، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اس جگہ پہ میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ کریں، لمغفرتم، میم زیر می، نون لام زبر نو، لام کھڑا زبر لا حاضر ہی، من اللہ، لمغفرتم من اللہ، واو زبر وا، راح زبر رح، ورح، میم زبر ما، تا 2 پیش تن، ورحمتن، ورحمتن، خا یا زبر خی، را میم 2 پیش رم، خیرم، یہاں پہ بھی تنوین کے بعد میم آیا جیسے یہاں پہ تھا، تو ادغام مع الغنہ ہوگا، خیرم، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، مما، یہ میم مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کریں گے، مما، خیرم مما، یا جیم زبر یج، یج، یہ جیم میں قلقلہ کریں، یج، میم زبر ما، عین واو پیش عو، نون زبر نا، یج معون، وقف کی حالت میں یجمعون، خیر مما یجمعون۔ چلیے اب اس آیت کو ہم رواں یعنی بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ایک بار پھر سے پڑھیے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي
سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. چلیے اب آیت نمبر 158. یہ رہا آیت نمبر 158. واو زبر وا، لام زبر لا، حمزہ میم زیر ام، ولئم، میم تا پیش مت، تا میم پیش تم، مت تم، ولئم متم. نون ساکن کے بعد یہاں پہ میم آیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ادغام میم ساکن، ادغام میم ساکن. وَلَئِن مُتُّمْ، سوری، یہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے کہ اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوا تھا، اسی طریقے سے یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. وَلَئِن مُتُّمْ، حمزہ واو زبر او، قاف پیش قو، تا لام زر تل، تا میم پیش تم، او قتلتم، او قتلتم. یہ جو واو ہے یہ واو لین کہلاتی ہے. واو ساکن سے قبل اگر زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں، اور لین کے معنی ہوتے ہیں نرم، یعنی کہ نرمی کے ساتھ اس واو کو ادا کریں گے. او نہیں بولیں گے، او قتلتم. اب اس جگہ پہ دیکھیے یہ جو الف ہے اس کے اوپر یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، گول نشان. اس کے مطلب یہ ہوئے کہ یہ جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ قرآن شریف کے اندر بعض جگہوں پہ اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں تو علامت کے طور پہ نشان وغیرہ کچھ لگا دیا جاتا ہے. تو جیسے لا ہوتا ہے، لام الف زبر لا، تو لا یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ بولیں گے لا لا. حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، لا الل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، لا الاللہ، لا الاللہ نہیں بولیں گے، لا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کو لا نہیں بولنا ہے بلکہ لا بولنا ہے، لا لا الاللہ، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. لا الاللہ، تا ہا پیش تہ، شین زبر شا، را واو پیش رو، تہ شرو، نون زبر نا، تہ شرون. اس جگہ پہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، یعنی زبر کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ تہ شرون. چلیے اب اس پوری آیت کو پڑھیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. ایک دفعہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. چلیے اب ایک آیت اور پڑھایا جائے گا، وہ آیت کے بعد سبق آج کا پورا ہوگا. آیت نمبر 159.
آیت نمبر 159 کا بعض حصہ اس صفحے پہ ہے، اس کے بعد پھر ہم اگلے صفحے پہ چلیں گے۔ فا زبر فا، با زیر بی، میم الف زبر ما، فبما، راح زبر راح، میم زبر ما، تا میم دو زیر تم، فبما رحمتم، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، فبما رحمتم، میم زیر می، نون لام زبر نو، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من اللہ، یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے یعنی یہ اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا جو لام ہے اس کے دو قاعدے ہیں، یا بعض صورتوں میں اسے موٹی آواز سے یعنی پڑ کر کے پڑھتے اور بعض صورتوں میں اسے باریک آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو کب پڑ پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے، اس کے لیے اوپر کی جو حرکت ہوتی ہے یعنی زبر اور پیش، اگر اس لام سے قبل زبر یا پیش آ جائے تو اسے پڑ کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ پڑ کر کے موٹی آواز سے پڑھیں گے، اور اسلام سے قبل اگر زیر آ جائے نیچے کی حرکت تو اسے باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پڑ کر کے پڑھیں گے، من اللہ، لام نون زیر لیوں، تا زبر تا، لیوں تا، لیوں تا، اخفا ہوگا، لیوں تا، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم، لیوں تا لہم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، پھر سے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، واو زبر وا، لام واو زبر لو، ولو، کاف نون پیش کوں، تا زبر تا، کونتا، ولو کونتا، فا ضا زبر فض، ضا الف دو زبر ظن، فظن، غین زبر غا، لام یا زیر لی، ضا لام زبر ظل، غلیظل، قاف لام زبر قل، با زیر بی، قلبی، غلیظ القلب، لام نون زبر لن، فا ضاد زبر فض، ضاد واو پیش دو، لن فضو، لن فضو، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا۔ چلیے اب اگلے صفحے پہ، میم نون زیر من، ہا واو زبر ہو، لام زیر لی، کاف زبر کا، من حولی کا، اب اس جگہ پہ وقف کر سکتے ہیں، صاد بنا ہوا ہے تو کیا ہوگا، من حولک، اب پچھلے صفحے پہ ملا کر کے اس کو پڑھیں گے یعنی کہ اعادہ کیا جائے گا، تو پچھلے صفحے پہ اخیر جو لفظ تھا وہ تھا لن فضو، تو لن فضو سے ملا کے یہاں تک پڑھیے، لن فضو من حولک، لن فضو من حولک۔ چلیے آگے، فا عین زبر فا، فا پیش فو، فاعفو، عین نون زبر عن، حامیم پیش ہم، عنہم، فاعفو عنہم، واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، وستغ، فا را زیر فر، وستغفر، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم، وستغفر لہم،
واستغفر لهم، واو زبر وا، شین الف زبر شا، وشا، واو را زیر ور، وشاور، حامیم پیش ہم، وشاورہم، فالام زیر فل، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، فل امری، وشاورہم فی الامری، فی الامری پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ فی الامر، فی الامر، را کو پر کریں گے. دیکھیے یہ جو را ہے اگر آپ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. جب را کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں. اور جب را ساکن ہو، یعنی جب یہاں پہ وقف کریں گے تو را کیا ہوگا؟ ساکن ہو جائے گی. تو را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. اگر اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، جیسا کہ یہاں پہ میم ہے، تو پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. تو یہاں پہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو را ساکن سے قبل زبر ہے، تو اب اس را ساکن کو کیا پڑ کر کے پڑھیں گے وقف کی حالت میں. تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. چلیے اب یہاں تک رواں پڑھتے ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ را ساکن سے قبل زیر ہے، یہ را ساکن باریک پڑھی جائے گی. اور یہاں پہ را ساکن جب وقف کی حالت میں کریں گے تو اس سے قبل زبر ہے، تو اس کو پور کر کے موٹی آواز سے پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں یہاں سے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. چلیے آگے. یہاں پہ یہ آیت نمبر 159 یہاں تک پڑھایا جائے گا سبق. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، عین زبر ع، زا میم زبر زم، تا زبر تا، عزمت، فَإِذَا عَزَمْتَ. فا زبر فا، تا زبر تا، واو کاف زبر وق، کاف لام زبر کل، فتوکل. عین زبر ع، لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، علی اللہ، فتوکل علی اللہ، وقف کی حالت میں علی اللہ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نو، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ کریں، ان اللہ. یا پیش یو، ہا با زیر حب، با لام پیش بل، یو حبل، میم پیش مو، تا زبر تا، موتا، واو کاف زبر وق، موتا وق، کاف زیر کی، لام یا زیر لی، نون زبر نا، موتا وق کی لینا، وقف کی حالت میں موتا وق کی لین. ان اللہ یحب المتوکلین. ان اللہ یحب المتوکلین. صدق اللہ العظیم. تو آج کے آیت میں سبق میں آپ نے آیت نمبر 157، 158 اور 159 یہ 3 آیتیں آج کے سبق میں پڑھی ہیں. اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ قرآن شریف سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کوشش کو اللہ قبول فرمائے.
تو چلیے پھر آنے والے سبق آیت نمبر 160 میں ہوگی ملاقات. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.